کبھی دیکھا آپ نے ایکسرسزم کے اندر وہ خدا خدا دی آگ تیرے تے آ جائے، اب اس کے وہ آگ کا کچھ بھی نہیں ہونا. ٹھیک. تو اس لیے جو ہے ہمیں ٹیکسٹ کو سمجھنا جاننا ضروری ہوتا ہے. لیکن کہ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم سے کامل تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کریٹ ہی کامل ہوا تھا. ٹھیک. اور جب تک تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. اب ناراستی کی قسم دیکھیں ہم ہر ایک کے اندر موجود ہے. چرچ کی فال کی سب سے بڑی وجہ ہے جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں. ہر مسیحی کے فال کی وجہ میں ابھی پڑھنے لگا. ہر چرچ، ہر خادم اس وجہ سے جو ہے وہ گرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان گرا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں میں کہہ رہا. تو دیکھیں کیا ہے، جب تک تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی، تیری سوداگری کی فراانی کے سبب سے انہوں نے تجھ پر ظلم بھی بر دیا اور تو نے گناہ کیا. اس لیے میں تجھ کو خدا کے پہاڑ سے پر سے کہاں پر پھینکوں گا؟ گندگی کی طرف پھینک دوں گا، اور تجھے سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دوں گا. وہ خود ہی فنا ہو جائے گا جب اس کے اندر گناہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ وہاں پر رہ نہیں سکتے، خدا کی حضوری میں آپ رہ نہیں سکتے. ٹھیک. دوسرا ہے تیرا دل تیرے حسن پر گمنڈ کرتا تھا. یہ ایک یونیورسل پرابلم کی وجہ سے مسیحیت، چرچ، پاسٹرز، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. کہتے کہ تیرے دل میں، اب حسن کا مطلب جو ہے وہ خوبصورتی کی بات نہیں یہاں پر ہو رہی. حسن کا مطلب ہے کوالٹیز کی بات. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اوپر جو ہے ساری کوالٹیز بتائی گئی ہے نا. تو اس کی یہ جو حسن، یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے بہت خوبصورت ہو جیسے وہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ اس کو اپنے حسن بھی نہیں، اس کے اپنی کوالٹیز کے اوپر تھا گمنڈ. کئیوں کو تک وہ میں بڑا زبردست گاتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ گمنڈ اس شخص کو تباہ کر دیتا ہے. کوئی کہتا ہو میں بڑا زبردست جو ہے وہ مقرر ہوں. ٹھیک ہے. تو پاک روح کے بغیر آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو مقرر آپ کہاں سے آ گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تمام جو گمنڈ ہے ہماری کوالٹیز ہی ہمیں ختم کرتی ہے. اس لیے ہمیں ہمبل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا جو کریکٹر ہے ہمارے اندر سے جو ہے وہ یسوع جب تک نظر نہ آئے ہم مسیحی نہیں ہوتے. دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارے اندر سے جب تک مسیح نظر آئے. مسیح جو تھا وہ گالیاں دے کر گالی نہیں دیتا تھا. اس کے اوپر جب تھوکا جاتا تھا وہ آگے سے تھوکتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ ہمبل تھا بہت زیادہ ہر ایک لحاظ سے. اب وہ جب وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کرنا ہو تو فرشتوں نے کرنا ہے، میں نے تو کرنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں جب بھی ہم اپنے اندر کسی کی وجہ سے گھمنڈ لے کے آتے تو ہم تباہ ہو سکتے ہیں. ٹوٹل تباہ اینڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ میرے اندر جو لیاقت ہے وہ آئی کہاں سے؟ بولیں خدا کی طرف سے. میں جو ہوں وہ کس کی وجہ سے ہوں؟ سو ہوں کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے اس کا میں نے بتایا تھا شاید کبھی آپ کو کہ میں ہوں سو ہوں مطلب کیا ہے. موسیٰ نے کہا نا کہ میں کیا بتاؤں کہ تو کون ہے. خدا نے کیا کہا؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کو کہنا کہ تمہاری عقل جو ہے یہ اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتی. تم دنیا میں مجھے کسی چیز کے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. تمہارا جو نالج ہے وہ میرے بارے میں بتا ہی نہیں سکتا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں سو ہوں. کہتے ہیں کہ تم تو ناقص ہو، تم میں کیا بتاؤں. آج بھی خدا نے ہمیں خدا کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے اس نے ہمیں بتایا. لیکن جو ہے وہ رسول کہتا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب ہم اس کو روبرو دیکھیں گے. گیت ہے بڑا زبردست، راجہ ہیریسن نے گایا تھا. راجہ ہیریسن کو جانتا ہے؟ جانے اس وقت کیا سما ہوگا سامنے جب کہ مسیحا ہوگا. بڑا زبردست گیت ہے. آپ کو لازمی پتا ہوگا اندریاس بھائی، کیونکہ آپ کے تو علاقے کا تھا وہ. آپ کو اس کا نہیں پتا راجہ ہیریسن کا؟ ہاں آپ کے محلے کو بھی میں کہا آپ کو تو پتا ہوگا.
تو اس کا یہ گیت ہے بڑا زبردست, آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ ہوگا, بڑا زبردست. تو ہم سب سے پہلے ہم نے خدا کو یسوع مسیح کے اندر جانا, اور جتنا جانا اتنا ہی جانا جتنا اس نے بتایا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ایک وقت آئے گا کہ ہم جو ہیں اس کو 100% جانے کا, آگے لکھا ہے کہ تو اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت جو ہے وہ کھو دی, میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے تجھے زمین پر رکھ دیا. تو یہاں پر ہم صرف جو ہے ایک آئیڈینٹی کو سیکھ رہے ہیں جس کا نام جو ہے ہم شیطان کے طور پر جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک اینجل تھا, کروبی تھا. یہ میں صرف آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور آگے جو ٹیکس ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل کے اندر جو ہے وہ یسوع مسیح اس کے 10 باب کی 18 آیت میں کہتے ہیں, اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ, نہیں دھیان سے پڑھے, دیکھ پڑھے یہاں میں کیا لکھا ہوا ہے کوئی. اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا. تو وہ اس پریزنٹ کی وہ بات نہیں کر رہے. تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے, پاس کا, یہ کبھی ہوا تھا تو یسوع مسیح نے دیکھا. تو کافی دفعہ یہ نہ سمجھے کہ اس وقت شیطان گر رہا, تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے. تو شاید جو پہلے ہم نے پڑھا یہ اس سے کنیکٹڈ ہو, شاید کیونکہ یسوع مسیح تو تھے وہاں پہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کے بعد مکاشوہ کے اندر جو ہے ہمیں اس کو نظر آتا ہے, مکاشوہ کی کتاب اس کے 12 باب کی 7 سے 9 آیت میں لکھا, پھر آسمان پر لڑائی ہوئی, مکائل اور اس کے فرشتے اژدہا کو سے لڑنے کو نکلے, اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے. اس کا مطلب ہے کہ ہی واز ناٹ alone, اس کی پوری ایک فوج تھی پورے, یعنی کہ اس اکیلے نے نہیں بغاوت کی, اس کے ساتھ پورے کے پورے جو اس کے ساتھ وہ تھے انہوں نے. اس کے بعد لکھا ہے لیکن غالب نہ آئے, اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی, ٹھیک ہے, ان کو پھینک دیا گیا. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمیں کیا کرتا ہے, گمراہ کرتا ہے. اور زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ. اب جو ہے ہم نے یہ ایک چیز کو ابھی تک دیکھا ہے کہ جو فرشتے آدم کے فال سے پہلے فال ہوئے وہ صرف اکیلا شیطان نہیں بلکہ اس کی پوری فوج تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک گہرائے, جب ہم یہ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں نا گرائے ہوئے فرشتے, تو یہ وہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ گرائے ہوئے فرشتے ہیں. کسی کے پاس کوئی کویسچن یا کسی کو کوئی اس میں کوئی دو رائے سمجھ نہ آ رہی ہو. اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جو بدروحیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. بدروح جو ہے وہ گرایا ہوا فرشتہ نہیں ہوتا, یہ 200 کے بچے ہیں. ٹھیک. خنوک کی کتاب کے اندر اس کی 15 باب کی 8 سے 12 میں لکھا ہے, اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا, اس میں نہیں. خنوک کی کتاب آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں, یہ انٹر ٹیسٹمنٹل لٹریچر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایتھوپین کینن کے اندر موجود ہے. ایتھوپین جو کینن, ایتھوپیا چرچ جو ہے وہ سب سے قدیم چرچ ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے تو لکھا ہوا ہے, اور وہ 2 قیامت جو روحانی ہستیوں اور جسمانی انسانوں کے ملاب سے پیدا ہوئے زمین پر بدروحیں کہلائیں گے. گرائے ہوئے فرشتے نہیں کہلائیں گے, کیا کہلائیں گے, کیونکہ ان کا ٹھکانہ زمین پر اور زمین کے اندر ہوگا. یہ جو بدروحیں ہوتی ہیں یہ زمین پہ ہوتی ہیں, یہ ہمیشہ. اب ہم نے ڈفرنس دیکھنا کہ کیا ہے. لکھا ہوا ہے کہ یہ بدروحیں ان کے جسموں سے نکلیں گی کیونکہ وہ ان مقدس ہستیوں سے جو کہ جن کو ہم واچرز کہتے ہیں وجود میں آئیں. ان کی پہلی اصل روحانی تھی, لیکن زمین پر وہ شریر قرار پائیں گی اور بدروحیں کہلائیں گی. تو اب یہ ہمیں پتا تھا کہ جینیسس 6 کے اندر کیا ہوا کہ جو تھے واچرز تھے, جو نگہبان فرشتے تھے, 200 کے قریب, انہوں نے کیا دیکھا, آدم کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں, اور وہ ان کے پاس گئے تو ان سے ایک ہائیبرڈ
نسل پیدا ہوئی، اور اس ہائیبرڈ نسل کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں، نیفلیم کہتے ہیں. جب اس کا ترجمہ گریک کے اندر کیا گیا تو وہ جائنٹ بنتا ہے. جائنٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، ٹھیک ہے، دیو قامت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے جب یہ روحانی جو ہے آسمانی روحانی ہستیوں کی بات کر رہا ہے تو یہ واچرز کی بات کر رہا ہے. کا مسکن آسمان ہے، لیکن زمین کی وہ ارواح جو زمین پر پیدا ہوئی ان کا مسکن جو ہے وہ زمین ہی ہوگا. ان دو قیامت ارواح کی ایک دوسرے پر، یہ جو دو قیامت ارواح ہے یہ ایک دوسرے پر ظلم کریں گی، ٹھیک ہے، فساد برپا کریں گی، گمراہ کریں گی، یہ جو ہے بے چین کریں گی، زمین پر حملہ ہوگا اور غم اور مصیبت کا باعث بنے گی. تو یہ جو بدروہیں ہیں ان کی یہ ساری کیا بتا رہا ہے، نیچر بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غم ہے، غصہ ہے، لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، بے چینی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں آج کل، انزائٹی، ڈپریشن جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. ہاں انزائٹی ہے یہ، ٹھیک ہے. ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کا لفظ مجھے بھول گیا پاکستان میں، اس کو فرق، اس کا اردو کا فرق، اس کا فرق نہیں نہ وہ کھانا، وہ ایکچولی جو ہے یہ اس طریقے سے کہ وہ کھانے بھی نہیں دے گی. ہوا یہ تھا، میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں. اور یہ ارواح لوگوں کی اولاد اور عورتوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی کیونکہ وہ انہی سے وجود میں آئی ہیں. شاید ہم نے ٹیکسٹ پڑھا تھا پہلے کہ جب ہم دیکھتے ہیں، جب وہ تھا یشوا جب گیا جو پرومس لینڈ کے اندر، تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ نظر آئے تھے، ٹھیک ہے، اناکینس نظر آئے تھے. تو یہ اتنے دیو قامت تھے، ٹھیک ہے. ہنوک کی کتاب اور جو یہودیت یا جبلی کی کتاب ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ انہوں نے، ہم نے وہ ٹیکسٹ پڑھا تھا مجھے یاد ہے کہ وہ پوری کی پوری فصلوں کو کھا جاتے تھے، ٹھیک، ہر ایک چیز کو کھا جاتے تھے. یہ اس چیز کی بات ہو رہی، شاید اس کا ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا تھا کہ جب ان کو کچھ بھی نہیں ملا تو وہ لوگوں کو کھانا شروع ہو گئی. یہ ہنوک کی کتاب کے اندر ہے، یہ ہسٹری کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ چرچ کے اندر یہ اس لیے نہیں ہے. تو دیکھیں جو یسوع مسیح نے جو ٹیکسٹ پڑھا اور یہاں پطرس نے جو پڑھا یا پالوس نے جو پڑھا وہ ہنوک کی کتاب کو پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت جس کو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اس کے اندر یہ اس کا حصہ تھا. یہودیت اس کے اندر حصہ تھا، اس کے اندر جو ہے جبلی کی کتاب اس کا حصہ تھا. تو وہ لوگ جنہوں نے نیا عہد نامہ لکھا وہ اس کتاب کو پڑھتے تھے. چرچ نے کیا کیا کہ چرچ نے فالو کیا کہ جو بھی کینن اولڈ ٹیسٹمنٹ کا یہودی، آج کے یہودی بنائیں گے ہم اس کو فالو کریں. ہمیں فالو، میں اپنی، کیونکہ میں نے پورا کورس ایک پڑھا تھا اس کو انٹر ٹیسٹمنٹل لٹریچر پڑھتے ہیں کہتے ہیں. تو اگر اپنی یہ بات کروں، میں اس کو ڈیوائن چلو کتابیں نہیں کہتا، لیکن دے آر ویری گڈ ہسٹوریکل بک. اگر آپ مکابین کی کتاب نہ پڑھیں تو آپ کو سارا ریوولٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ کس طریقے سے یہودیوں کے درمیان اور رومیوں کے درمیان جو ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں. آپ اس کو جان ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ نے کبھی سنا کہ جو تھا رومیوں نے جو ہے وہ سور کو لے کے ہیکل کے اندر ہلاک کر دیا تھا؟ تو یہ مکابین سے آپ کو پتہ لگے گا نا، ویسے تو نہیں پتہ لگے گا. بے شمار جگہوں پہ یسوع مسیح نے خود ان کتابوں کو کوٹ کیا، بے شمار جگہوں پہ رسولوں نے ان کو کوٹ کیا. تو میں نے آپ کو کچھ وہ بتائے بھی تھے لاسٹ ٹائم. تو اس لیے جو ہے ہم چرچ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہم ان کتابوں کو یہ نہیں کہتے کہ ہسٹوریکلی جو ہے انتھیٹک ہے. اس ہسٹری کے اندر یہ موجود ہے اور اس سے ہمیں کافی جو ٹیکسٹ ہے اس کا پتہ. بائبل کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ بادشاہوں کی کتابیں. اب آپ نے اگر بادشاہوں کے بارے میں جاننا ہے تو اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا نا. جو بائبل جو ہے وہ ہمیں ہر قسم کی ڈیٹیل جو ہے وہ یہ نہیں دیتی، لیکن ریفرنسز ہمیں مل جاتے ہیں جس سے ہمیں وہ ڈیٹا جو ہے وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر میں صرف رومیو کی بات کروں، اب رومیو کو آپ کیسے سمجھ سکیں گے؟ آپ کو رومیو کے قانون کو پڑھنا پڑے گا، رومیو کو پڑھنا پڑے گا. آپ جو ہیں اسکندر اعظم، اس کا بہت عمل دخل ہے، ٹھیک ہے، کلام کے اندر. تو اس کے بارے میں آپ کیسے جان سکیں گے جب تک آپ
گریک جو ہسٹری نہیں پڑھے. تو اس لیے ان چیزوں کو پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ جو ٹیکس ہے وہ یہ بتاتا ہے. اور آگے دیکھیں جو جبلی کی کتاب جو ہے وہ کیا کہتی ہے. کچھ وقت ہے تاکہ میں اس کو ختم کروں. جبلی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نوح دعا کرتا ہے کیونکہ طوفان کے بعد بدروہیں اس کی نسل کو گمراہ کر رہی ہیں. جبلی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اور جبلی کی کتاب بے شمار جو چرچز ہیں وہ آج بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. آرتھوڈکس چرچ آج پڑھتا ہے جبلی کی کتاب. کبھی گئے ہیں آرتھوڈکس چرچ میں؟ وہ تو ہمارے لیے وہ نہ غیر ہے نا, تو ہم نہیں جاتے. کیتھلک کے اندر کافی اچھی کتابیں ہیں موجود. ٹھیک ہے. اس کو آپ نہ کہیں کہ وہ ڈیوائن ہے. اٹس اے ویری گڈ مٹیریل ٹو انڈرسٹینڈ دا بائبل. ٹھیک ہے کہ خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ تمام بدروہوں کو باندھیں. ایک جو ان کا سردار تھا اس کا نام تھا میستپیما. وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کو باندھو نہیں, سب کو نہ باندھو, بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو 9 جو ہے نا جو 10% جو ہے ان کو زمین پہ چھوڑ دو, باقیوں کو باندھ دو. یہ ہمیں جبلی کی کتاب کے مطلب. لیکن اس کے اندر جو سب سے ضروری جو ٹیکسٹ جو آج کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے. پہلی آیت کہتی ہے کہ نوح دعا کرتا ہے کیونکہ طوفان کے بعد بدروہیں اس کی نسل کو گمراہ کرنے لگی تھی. طوفان کے بعد ہوا یہ تھا, یہی جو ٹیکسٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ جب طوفان کے آنے کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ طوفان کے آنے کے اندر جو ریزن تھی وہ انسانی جو ہے وہ نہیں تھے, گناہ نہیں تھا, وہ ان کا گناہ تھا جو کہ فالن اینجل کی جو اولاد تھی وہ ان کا گناہ تھا. اور وہ ان کی وجہ سے طوفان بھیجا گیا تاکہ ان کو ختم کیا جائے. اور جب وہ ختم ہوئے تو ان کی روحوں کو ختم نہیں کر سکے, تو وہ آج جو ہیں وہ بدروہیں ہیں. اب یسوع مسیح کے زمانے میں جتنے بھی جیوز تھے یا آج بھی کوئی جیوز اسکالر ہوگا وہ اس بات کو سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں ایک فالن اینجل ہے اور ایک بدروہیں ہیں, 2 الگ کیٹیگری ہیں. پہلی کیٹیگری تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ کہاں سے آئی, وہ شیطان کے ساتھ اس کی فوج آئی. جو بدروہیں ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ڈیمنز کہتے ہیں, ناپاک روحیں کہتے ہیں, وہ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ جائنٹ کی جب اولاد تھی اس کو جب پانی کے طوفان سے ختم کیا گیا, ٹھیک ہے, تو ان کی یہ روح ہے.